کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کام کے ارتکاب سے حلال چیز حرام نہیں ہوتی، حلال چیز حرام نہیں ہوتی۔ عمرانہ اپنے شوہر کے لیے حلال تھی، سسر نے حرام کام کیا، حدیث کہہ رہی کہ حرام کام کا ارتکاب حلال کو حرام نہیں کرتا۔ یہ حدیث ان کی نگاہوں کو دور رہی اور اس کی تائید دوسری حدیث میں جسے التاریخ المغنی کے اندر نقل کیا گیا ہے، اور صاحب التاریخ المغنی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت نقل کرنے کے بعد یہ کہا کہ هذا الحديث اصلح الاول، یعنی اصلح من حدیث عائشہ۔ روایت ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال، رواه البيهقي في السنن الكبرى۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کام کا ارتکاب کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا۔ گویا تین احادیث کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اچھا اب چلیے صحابہ کی طرف، ایک ترتیب ہے قرآن حدیث، اب آئیے صحابہ کرام کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہے، ان کی تعریف فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فقیہ الامت ہے، فقیہ امت کا فتویٰ بخاری شریف میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے ان کا فتویٰ موجود ہے السنن الکبریٰ بہقی میں۔ بخاری میں فتویٰ کیا ہے جسے امام بخاری نے تعلیم کر نقل کیا، اور السنن الکبریٰ بہقی کے اندر وہ فتویٰ نقل کیسے کیا گیا ہے، میں دونوں فتوے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سنن الکبریٰ بہقی کے اندر جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ ہے وہ اس طرح ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی رجل غشی ام امرأته قال تقطع حرمتين ولا تحرم عليه امرأته، رواه البيهقي في السنن الكبرى في کتاب النکاح۔ پہلی دو روایتیں جو میں نے پیش کی وہ بھی بہقی سنن الکبریٰ میں ہے اور کتاب النکاح میں، اور یہ فتویٰ بھی کتاب النکاح ہے بہقی۔ کیا فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس کے ساتھ بدکاری کر لے تو فتویٰ میرا یہ ہے کہ اس نے دو حرمتیں پھیلا لی ہیں، تقطع پھیلا جانا، تقطع حرمتیں، ایک تو زنا حرام تھا، ایک حرمت کا ارتکاب کیا، ساس حرام تھی، وہ حرمت کا پاک نہیں کر سکا، اس طرح اس نے دو حرمتوں کو پھیلا ہے، تقطع حرمتین، دو حرمتوں کو اس نے پھیلا ہے۔ اب اس کی عورت حرام ہوئی کہ نہیں ساس سے بدکاری کرنے کے بعد؟ کہا کہ ولا تحرم علیہ امرأتہ، اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں کی۔ اللہ اکبر، جبکہ اس فتوے کے تحت تو بیوی اس کے اوپر حرام ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ فتویٰ حضرت عبداللہ بن عباس کا صحیح صنعت کے ساتھ سنن الکبریٰ بہقی میں موجود ہے، اور تاریخاً امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ باب ما یحل من النساء وما یحرم، یہ باب ہے بخاری کا نقل ہے، باب ما یحل من النساء وما یحرم۔ فتویٰ کیا ہے؟ اذا زنا باخت امرأته لم یحرم علیہ امرأتہ، اگر کوئی آدمی اپنی سالی سے بدکاری کرے تو اس کی بیوی اس کو حرام نہیں ہے۔ دیکھیے یہ فتویٰ موجود ہے، اس فتوے کی موجودگی میں اس طریقے کا فتویٰ کیوں دیا گیا؟ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قرآن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، احادیث کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کے فتواؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور لے لیا جاتا ہے امتیوں کے فتوا جن کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور یہی نہیں ہے، کافی گل کھلے ہیں تعلق سے، کافی گل کھلائے گئے ہیں۔ شریعت سے کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے اسے شریعت کہتے ہیں، نہیں آپ کی شریعت کی ہے۔ اندھے کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اندھے کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لولے لنگڑے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ فقہ کے رگڑنے والے کہتے ہیں کہ جسمانی عذر کی بنا پر آدمی امامت کا مستحق نہیں رہتا،
یہ فتویٰ ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ آئیے دیکھیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم علی المدینہ یصلی بهم مرتين یصلی بهم وهو اعمى. رواه احمد بن مسند. یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 2 بار اپنی نیابت بخشی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو، اور آپ کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پورے صحابہ کرام کی امامت کرتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، جبکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ اعمیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا کو امامت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں، اور یہ فقہ کے بگاڑنے والے کہتے ہیں کہ نابینا کی نماز. یہ درائد فرمائی جا رہی ہے. بچہ چھوٹا 7 سال کا 8 سال کا ان کا امامت نہیں کر سکتا. ان کے ہاں اس کی امامت مکروہ ہے. حدیث کو نظر انداز کر دیا گیا. حدیث دیکھیے. وعن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك القرآن كثيرا. فانطلقت فاصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قوم فعلمهم الصلاة فقال لأمكم أقرأكم وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني فكنت أمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأة مني سيغار وأنا تاريخكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. رواه مسلم. حضرت امام ابو داؤد کے ساتھ ایسے کا مسئلہ چل رہا ہے. حضرت عمر بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے مقام پر تھے، کننا بحاضر، ایسے مقام پر تھے کہ لوگ وہاں سے گزرتے تھے، اور جب وہ لوگ گھر سے واپس آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد تو ہم انہیں روک لیتے تھے اور کہتے تھے ذرا بتاؤ تم نبی سے مل کر آ رہے ہو، بتاؤ کہ نبی نے کیا کیا کہا ہے. تو وہ لوگ ہم سے کہتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كذا وكذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے ایسا کہا ہے. حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو چھوٹا تھا لیکن میرا حافظہ بہت اچھا تھا. تو کن تو غلام آپ ہوتا میرا حافظہ بہت اچھا تھا. تو وہ جب قرآن پڑھتے کہ نبی نے ہم کو قرآن سکھایا ہے، اللہ اکبر، لوگ جاتے تھے اور نبی انہیں قرآن سکھاتے تھے، نبی انہیں نماز سکھاتے تھے، لوگ قرآن سیکھ کر آتے تھے. اور یہاں ایک کتاب دے دی گئی، ایک کتاب دی گئی، رگڑ رہے ہیں اس کو، تعلیم کے نام سے رگڑ رہے ہیں اس کو. یہاں لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قرآن سیکھتے تھے اور قرآن لے کر واپس ہوتے تھے. تو راستے میں کوئی پوچھتا تھا کیا لے کر آئے ہو نبی کی بارگاہ سے، تو لوگ کہتے تھے کہ ہم قرآن لے کر آئے ہیں، ہم نماز لے کر آئے ہیں. تو لوگ کہتے تھے ذرا سنو، وہ قرآن لے کر کے آئے ہو، ذرا سناؤ نبی نے تمہیں کس طرح قرآن سکھایا ہے. تو وہ قرآن پڑھتے تھے. حضرت عمر بن سلمہ کہتے کہ میں چھوٹا تھا لیکن جب وہ قرآن سناتے تو میرا حافظہ چونکہ بہت اچھا تھا. تو حافظ ملتا ہے قرآن کثیرا، اس طرح میں نے بہت سا قرآن کر دیا. سن سے بچے کو قرآن کر دیا. آج کوئی بچہ گانا یاد کر لیتا ہے تو ہماری مائیں بہن خوش ہو جاتی ہے، کیا اچھا گا رہا ہے. یہ بچہ ہے چھوٹا تھا، لوگ قرآن پڑھتے تھے تو یہ چپ چاپ کھڑا ہو کر کے سنتا رہتا تھا اور تقریباً قرآن کے بیشتر اجزا اس میں آتے تھے. قرآن کثیرا، اس طرح میں نے قرآن کے اکثر اجزا یاد کر لیے. کہتے کہ میرے ابا بھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے، اپنی قوم کے ساتھیوں کو لے کر. فانطلقا واقعا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في نفر من قومه، لوگوں کو لے کر کے پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھائی. اللہ اکبر، مقام غور ہے. فعلمهم الصلاۃ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز سکھائیے، آپ نے انہیں نماز سکھائی. یہ علمهم الصلاۃ کا جملہ بتا رہا ہے کہ نماز نبی سے سیکھو. ابو حنیفہ نماز نہیں سکھائیں گے، امام شافعی نماز نہیں سکھائیں گے، کوئی اور امام نماز نہیں سکھائے گا، نماز سکھائے گا تو رسول سکھائے گا. فعلمهم الصلاۃ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نماز سکھائی. فعلمهم الصلاۃ، اچھا
اور آپ نے جاتے جاتے یہ کہا کہ نماز کا خاص خیال رکھو اور نماز کی امامت کے لیے ایسے آدمی کو آگے بڑھاؤ جو قرآن زیادہ جانتا ہے۔ یہاں شرائط کیا ہے؟ شرائط کیا ہے؟ ارے ایسے ایسے غریب شرائط ہے، کیسے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہاں کہا گیا کہ قرآن اگر یاد ہے زیادہ اس آدمی کو آگے بڑھاؤ۔ حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری قوم کے اندر سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا تھا، تو کوئی تو اب رہا ہوں، سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا، تو آپ کو میں یاد کرتا رہتا ہوں۔ تو اتمونی، میری پوری قوم نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ چھوٹا بچہ پوری قوم آگے بڑھا رہی ہے، تو کل تو اور فرماتے کہ میں ان کی امامت کرتا تھا۔ اچھا کہتے ہیں کہ لیکن ایک مسئلہ تھا میرے ساتھ، کیا؟ وعلیہ بردۃ لصفرۃ وعلیہ بردۃ لصغیرۃ صفراء، میں جو کپڑے پہنتا تھا وہ چادر کی شکل کی چھوٹی سی زرد رنگ کی۔ فکنت اذا سجدت، جب میں سجدے میں جاتا تو تکشفت عنی، تو میرا سطر کھل جاتا، میرا سطر کھل جاتا تھا۔ تو بعض عورتوں نے دیکھا کہ لوگ سجدے کے اندر ہیں اور حضرت امام صاحب ننگے سجدے میں پڑے ہوئے، تو ایک عورت نے کہا فقالت امرأۃ من النساء، ایک عورت نے آ کر کے کہا ارے بھائی تم لوگوں نے اس بچے کو امام بنایا، وارو عنا اولت قارئکم، اپنے قاری کو ذرا کپڑے پہنا دو تاکہ ہم اس کی دکان نہ دیکھیں۔ وارو عنا اولت قارئکم، ارے بھائی اپنے قاری کی شرمگاہ کو ہم سے چھپاؤ، وہ تو ننگا رہتا ہے۔ لوگوں نے جو ہے ایک عمانی قمیص خرید کر کے دی، فرسٹ قمیص ہے عمانی، عمان کی ایک قمیص جو ہے خرید کر کے مجھے دے دی۔ کہتے ہیں وہ قمیص ملنے پر میں اتنا خوش ہوا، فرماتے ہیں فما فرحت بشیء بعد الاسلام میں پڑھے گی، مجھ سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی کسی چیز پر اسلام کے بعد جتنی چیز ہے وہ کپڑا مل گیا کہ میں وہ کپڑا پہن کر کے لوگوں کو نماز پڑھاؤں۔ فکنت اؤمہم، میں ان کی امامت کرتا رہتا تھا جبکہ وانا ابن 7 سال کا تھا اور 8 سال کا تھا۔ اب بتاؤ یہ حدیث بولتی ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ یہ امامت کر سکتا ہے پوری قوم کی، لیکن خیال کرنے والا بولتا ہے کہ بچہ امامت نہیں کرے، بچہ امامت نہیں کرے۔ ایک واقعہ ہوا، ایک ساتھ ایک لڑکی کو لے کر فرار ہو، اب اس لڑکی سے انہوں نے کورٹ شادی کر دی، شادی جائز ہے نہیں، حکومت کی نگاہ میں شادی جائز ہے مگر شریعت کی نگاہ میں یہ شادی نہیں ہے، حرام ہے یہ ناجائز۔ کیوں؟ دلیل بتاتا ہوں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فإن دخل فقد بما استحل من فرجها فاستجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه الترمذی في کتاب النکاح۔ حضرت امام ترمذی کا حدیث ہے، کوئی کتاب نکال رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے نکاح کر لیا بغیر اپنے سرپرست کی اجازت کے، باپ کی اجازت نہیں لی، باپ موجود ہے، باپ موجود نہیں، بھائی کی اجازت نہیں لی، سرپرست کی اجازت نہیں لی، بھاگ کر کے شادی کر لیتی ہے، سرپرست کی اجازت نہیں لیتی، نکاح ہوا باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے، نکاح نہیں ہوا، اور یہاں خیال کر رہنے والا اس کا نکاح ہو جائے، بہت اچھا ہے، یہ تو لڑکیوں کو بھگانے کا راستہ بھول گیا، نکاح ہوا